لاہور میں اس وقت بسنت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بار گورنمنٹ سپانسرڈ گورنمنٹ آرگنائزڈ بسنت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جو مریم نواز نے کر دیا نا لاہوریوں کے لیے، اخیر ہی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہم نے 20 سال انتظار کیا، 20 سال۔ ہمارا کلچر کیا ہے یہاں پہ؟ نہ بچوں کی تفریح ہے، نہ عورتوں کی، نہ مردوں کی، بسنت سب کا ایونٹ۔ میزبانی کر رہی ہیں اور ابھی ان کے ایونٹ پہ آج مریم اورنگزیب آئی ہیں۔ ظاہر ہے ایونٹ تو اکٹھا ہے مگر عظمہ صاحبہ ان کے لیے گول گپے بنوا رہی ہیں۔ دیکھیں آپ اسپیشلی، اچھا آپ گول گپے کیسے لائک کرتے ہیں؟ ذرا کھٹے ہر طرح کے گول گپے لائک کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ گول گپے کھانے لگی پسند ہے۔ بردر آئی کین گیو یو گول گپا میڈم۔ یس۔ بسنت یعنی موسم بہار کی شروعات کا جشن پنجاب خصوصاً لاہور کے اندر ایک ثقافتی اور کلچرل حیثیت رکھتا ہے جسے لوگ صدیوں سے ایسے ہی مناتے آ رہے ہیں، پر شاید ہی کسی شخص نے کبھی اس کی حقیقت اور شروعات کو جاننے کی کوشش کی ہو کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، کیونکہ یہ ایونٹ کلچر اور انجوائمنٹ سے نہیں بلکہ نفرت اور شرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک خونی اور جان لیوا کھیل ہے جس کو سمجھنے کے اندر حکومت کو بھی کئی دہائیاں لگ گئی اور اسی لیے آخر میں جا کر اس کو بین کرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بسنت کی اصل تاریخ اور ایسے حقائق جانیں گے جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر یہ تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے اور پچھلے 300 سال سے اس کی تاریخ آپ سے چھپائی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب خصوصاً لاہور کے اندر بسنت کے دن بہار کا موسم شروع ہونے کی خوشی کے اندر آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ خاص طور پر پیلے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر محفلیں لگتی ہیں، مٹھائیاں، جلیبیاں اور خاص قسم کے کھانے بنتے ہیں، موسیقی، ہنسی اور جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس کی شروعات کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1734 کے اندر موجودہ دور کے پاکستانی سیالکوٹ شہر کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ وہ دور تھا جب عیاش مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی۔ ہسٹورین بیان کرتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ایک مسلم بچے اور ہندو بچے کے اندر مذہب کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ اس ہندو بچے کا نام حقیقت رائے بیان ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے غصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے۔ سوہن لال سوری جو کہ سکھ دور کے سرکاری ہسٹورین تھے، وہ اپنی کتاب عمدۃ التاریخ جلد اول کے اندر اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشہور رائٹر مشہور داس اپنی کتاب چار باغ پنجاب کے اندر اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گستاخی کو لے کر ہنگامہ اور احتجاج شروع ہو گیا اور یہ معاملہ آخرکار حاکم لاہور زکریا خان کے پاس گیا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے اور قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ جرم کی معافی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ حقیقت رائے توبہ کر کے کفارے کے طور پر اسلام قبول کر لے۔ لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو قانون کے مطابق اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جس دن اس کو سزائے موت سنا دی گئی وہ ہندوؤں کے لیے بسنت پنچمی کا دن تھا، یعنی ہندوؤں کا ایسا تہوار جس دن وہ بہار کی آمد کے جشن کو اس کے پہلے دنوں کے اندر منایا کرتے تھے۔ بسنت کا مطلب ہے بہار اور پنچمی کا مطلب ہے پانچویں دن۔ اس دن یہ لوگ خاص طور پر اپنی علم اور فن کی دیوی سرسوتی کی خاص طور پر رسم کے طور پر پوجا کیا کرتے ہیں۔ ہر طرف لوگ پیلے کلر کا ڈریس پہنتے، پیلے کھانے بناتے، کیونکہ پیلا رنگ سرسوں کے کھلتے ہوئے پھولوں اور بہار کو شو کرتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہاں پر پتنگ اڑانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پر سال 1741 کے اندر حقیقت رائے کی موت کے بعد سوگ کے طور پر پہلی بار ہندو برادری نے اس کی یاد کے اندر اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے آسمان کے اندر پتنگیں اڑانا شروع کی، یہ سوچ کر کہ حقیقت رائے کی روح اس فیصلے کے بعد آسمان کے اندر اس طرح سے آزاد گھوم رہی ہے جیسے یہ پتنگ۔ اور اس پتنگ کا کانسیپٹ ان لوگوں نے لیا تھا چائنا سے، جہاں پر پچھلے 2000 سال سے اس پتنگ کو اڑایا جا رہا تھا۔ پھر آیا پنجاب کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور حکومت اور اس نے دیکھا کہ یہ مذہبی سوگ ہندوؤں کے اندر بہت مشہور ہے، کیوں نہ اس کو ایک شاہی میلے کے اندر بدل دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر ہر سال وہ اس تہوار پر لاکھوں روپے اس ٹائم کے خرچ کیا کرتا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب غلط فہمی کے اندر مسلمانوں نے بھی اس کو کلچر سمجھ کر اپنانا شروع کر دیا، کبھی اس کی بنیاد کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ پر انگریزوں کی حکومت آئی تو سال 1849 کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ میلہ ان لوگوں کو بہت مصروف رکھتا ہے اور یہ لوگ ہمارے خلاف وقتی طور پر احتجاج اور اصل مسئلوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ غلامی کے اندر ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے اس کو مزید ہوا دی۔ اور اس ٹائم کے اندر لاہور میں باقاعدہ بسنت کلب بن گئے، چھتوں پر ہونے والے ڈانس، پتنگ بازی اور کھانے اس کا حصہ بن گئے۔ سال 1947 کے اندر جب پاکستان بنا تو یہاں پر آنے والے لوگ اپنے مال اور خاندان کے ساتھ اس ہندو رسم کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس تہوار نے اپنا اصل خونی کھیل شروع کیا۔
کیونکہ ہر سال کیمیکل ڈور کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موت ہونے لگی، کیونکہ ڈور چاہے کیمیکل کی ہو یا پھر اس کے بغیر، جب بھی اس ڈور پر ٹینشن آتی ہے، یعنی آسمان کی بلندی کے اندر موجود پتنگ اس پر دباؤ اور ٹینشن ڈالتی ہے، تو اس ڈور کو آری کی طرح تیز اور جان لیوا بنا دیتی ہے، جو کہ گلے کاٹ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار اور پیدل لوگ اس کا شکار بن کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں یہ کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ سیدھا سادہ قتل ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے معصوم بے قصور لوگ اس تہوار کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ بچے پتنگ لوٹتے ہوئے سڑکوں پر حادثے کا شکار ہو کر چھتوں سے گر کر اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ایون کہ آسمان کے اندر موجود پرندے بھی کئی بار اس ڈور سے کٹ کر مر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کیسا تہوار ہے، کیسی انجوائمنٹ ہے جہاں پر ہر طرف بس موت ہی موت ہے۔ بجلی کی تاروں پر لگی یہ ڈور شارٹ سرکٹ کر کے ملکی خزانے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ عام عوام کی جیب سے پورا کیا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر بات صرف تہوار تک نہیں رہی بلکہ بسنت کے نام پر آج کل لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر جو ناچ گانا، بے حیائی اور لڑکے لڑکیوں کے جو بےہودہ قسم کے ڈانس ہو رہے ہیں، کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ اپنی خوشی کے لیے اپنے لوگوں کا خون بہانا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا بلکہ بے حسی اور ظلم کہلاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں خوشیوں اور انٹرٹینمنٹ سے بالکل نہیں روکتا، اس کے لیے ہمارے پاس عیدیں موجود ہیں، سپورٹس ایونٹ ہیں، لیکن ہمیں اپنی خوشیوں کے لیے اس تہوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیادوں میں نفرت ہو اور اس کا انجام موت پر ہو۔ آج اگر آپ کو زبردستی یہ تہوار دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وہی مقصد ہے جو کہ انگریزوں کا تھا کہ انہی چیزوں کے اندر ان کو الجھائے رکھو تاکہ یہ لوگ اپنے حقوق کی بات نہ کر سکیں، ان کو غلامی کا احساس ہی نہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بسنت ہے تو آگے جا کر آپ کو PSL کے اندر مصروف کر دیا جائے گا۔ اور اسی ملک کے اندر ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ گل پلازا کے اندر کراچی کے اندر آگ لگی تو کتنے معصوم بے گناہ لوگ اپنی جان کو گوا بیٹھے۔ وادی تیرا کے اندر کتنے معصوم لوگوں نے اپنی جانیں گوا دی، اور ابھی لاہور شہر کے اندر ایک ماں بیٹی کھلے مین ہول کے اندر گر کر اپنی جان گوا بیٹھی۔ ملک میں مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، اکانومی گر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس تو بسنت ہے نا۔ ان تمام مین چیزوں سے توجہ ہٹا کر آج پھر وہی منظر ہے کہ سڑکوں پر موٹر سائیکلیں نہیں بلکہ موت کے موبائل نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی بائکس پر لوہے کی سلاخیں اور پائپ باندھ رکھے ہیں جیسے یہ کوئی شہر نہ ہو بلکہ جنگل کا قانون ہو۔ کسی کے گلے پر ڈور پھرے، کسی کی گردن کٹے، کسی کا چہرہ خراب ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی روایت ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا عوام کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہے۔ اور بظاہر حکومت کا پیغام بالکل واضح ہے کہ انسانی جان سستی ہے لیکن حکمرانوں کی مرضی مہنگی ہے، کیونکہ جب ریاست خود آنکھیں بند کر لے تو کوئی حادثے نہیں ہوتے بلکہ لاپرواہی کو ہی پالیسی بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر مرنے والا صرف ایک خبر نہیں ہوتا بلکہ اس نظام پر ایک سوالیہ نشان بھی ہوتا ہے۔ بسنت کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اجتماعی ضمیر کا امتحان ہے، لیکن افسوس کہ ہم ہر سال یہ امتحان انسانی جانوں کی قیمت پر ہار جاتے ہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔